ایک مرثیے کے چند اشعار ہیں، سماعت فرما۔ اے روزے داروں آہو، بکا کے یہ روز ہیں، سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہیں، سرتاج اوصیاء کی عزا کے یہ روز ہیں، تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہیں، زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، ظالم نے روزے دار کو مارا نماز میں، اے روزے دارو آہو، بکا کے یہ روز ہیں، ماہ مبارک رمضان اور خدا کا گھر، تڑکا وہ نور کا وہ شب قدر کی سحر، پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا کا سر، اور ہے تیغ ظلم کی ضربت وہ فرق پر، فوار خون کے زخم جبی سے بہا کیے، سجدے میں آپ ربی الاعلیٰ کہا کیے، اے روزے دارو آہو، بکا کے یہ روز ہیں، سر پیٹو مومنو سرے حیدر ہوا دو نیم، ایمان کے برج کا میں انور ہوا دو نیم، سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کہ ہوا دو نیم، لکھا ہے مغز تکثریت ہے ہوا دو نیم، زہران بال کھولے نبی ننگے سر ہوئے، تم بے امام اور حسن بے پدر ہوئے، اے روزہ داروں آہو، بکا کے یہ روز ہیں، باندھا حسن نے زخم سر شاہ ذوالجلال، بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال، شبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی مقال، پھر چست باندھ کر یہ پکارا یہ خشک سال، اب درد کیسا ہے اسد ذوالجلال کا، ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا کہ وہی ہے حال، اے روزہ دارو آہو، بکا کے یہ روز ہیں، ام البنی کو پایا جو صدمے میں مبتلا، باہیں گلے میں ڈال کے عباس نے کہا، اے اماں صدقہ دینے سے رد ہوتی ہے بلا، بھائی حسن حسین ہے زہرا کے دل ربا، ارے روشن کرو جہاں میں تم اپنے نام کو، صدقہ اتارو شاہ نجف پر غلام کو، اے روزہ دارو آہو، بکا کے یہ روز
یہ سن کے اس ہراس میں سنبھلی وہ بے قرار، لے کے بلائے بولی چلو میرے گلزار، بابا تم نثار ہو تم پر میں یہ ہوں نثار، ارے چلائی باد کے مجمع ماتم میں ایک بار، ارے سیدانیوں لٹاپے کے غم سے پناہ دو، صدقہ اتارنے کو میں آئی ہوں راہ دو۔ بولے علی تو ہوش میں اے نوح اگر نہیں، عباس کے وقار کی تجھ کو خبر نہیں، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے تیرا پسر نہیں، شبیر کے لیے کوئی ایسی سپر نہیں، زہرا سے رتبہ پوچھئے اس نور عین کا، یہ کربلا میں ہوئے گا فدیہ حسین کا۔ اے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز ہے، سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا مرزا افروز نجفی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امیر المومنین میں مجلس کے ذریعے سے خطاب فرمائیں، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اس سے قبل کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کیا جائے، گزارش گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مہجبی جعفر بنت مرزا محمد اختر صاحب کی کوئی سال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ صلوات بھیجیں محمد والے خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب کے جس کے بارے میں ارشاد ہے کہ اس کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس کا ایک ایک لفظ حق ہے، ایک ایک حرف۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ ایک ایک حرف حق پر مبنی ہے،
اور روز قیامت تک معجزے کی شکل میں تمام لوگوں کے درمیان موجود ہے، اور مسلسل یہ آواز دے رہا ہے کہ اگر تم کو اس میں شک ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو تمہارے لیے میدان کھلا ہوا ہے، جب چاہو اس کے جیسا اس کے مثل لے کر آ جاؤ۔ اور یہ چیلنج 1400 سال پہلے سے لے کر اب تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اور لوگوں کا اس کے مثل نہ لا پانا قرآن کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ خداوند عالم اسی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، چند ولایتوں کا ذکر کرتے ہوئے، انشاءاللہ کل کچھ باتیں موضوع سے متعلق ترک ہو گئی تھیں، انشاءاللہ اس کو بیان کرتے ہوئے اپنے موضوع سے متصل کر دوں گا۔ چند ولایتوں کا ذکر کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ و رسولہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ تمہارے ولی ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور صرف نماز اور زکوٰۃ دینے کے پابند نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اس عالم میں کہ جب کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں، یہ لوگ تمہارے ولی ہیں۔ عزیزوں، جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اہل بیت کی عبادت جو اللہ کی بارگاہ میں ہے، وہ عبادت نہ جنت کی شوق میں ہے نہ جہنم کے خوف سے ہے، بلکہ انہوں نے اللہ کو عبادت کے لائق پایا تو عبادت کی، اور کوئی بھی شے کائنات کی ان کی عبادت کا عوض قرار نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہوتی ہے، جن کی ایک ضربت کا جواب پوری کائنات میں موجود نہیں ہے، تو ان کی عبادت کا عوض نہ اس دنیا میں ہے نہ اس آخرت میں ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ آخرت میں سب سے بڑی جزا کو ملاحظہ فرمائیں تو ہر انسان یہ جواب دے گا کہ آخرت کی سب سے بڑی جزا یہ ہے، ہماری محنتیں، ہماری ساری تگ و دو، ہماری ساری کاوشیں اس بات کے لیے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں جنت مل جائے، اور اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے خادمین جس کو چاہیں جنت دے دیں۔ تو عزیزان گرامی، جنت اس کا عوض، ان کا عوض نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ایک شے اور ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اہل بیت کی عبادت کا صلہ بن سکتی ہے، اہل بیت کی عبادت کا صلہ بن سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہا وہ ہے اللہ کی مرضی۔ اللہ کی مرضی ان کی عبادتوں کا صلہ بن سکتی ہے، اس لیے کہ کائنات میں آپ دعاؤں میں ملاحظہ فرماتے ہیں، آپ کو اس طرح کے بھی جملے مل جائیں گے مولا کائنات کے کہ پروردگار، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تو مجھے جہنم میں بھیج بھی رہا ہے تو اپنی نظر رحمت مجھ پر سے نہ اٹھانا، اس لیے کہ جس پر تیری نظر رحمت ہوگی اس کو جہنم کی آگ کس طرح سے نقصان پہنچائے گی۔ تو اللہ کی مرضی جنت سے بڑا صلہ ہے کہ اللہ کی مرضی حاصل ہو جائے۔ تو کیا اللہ کی مرضی اہل بیت کی عبادت کا صلہ بن سکتی ہے؟ تو کہا کس طرح سے اہل بیت کی عبادت کا صلہ اللہ کی مرضی بنے گی کہ جب کہ اللہ شب ہجرت اپنی مرضی علی کے نام کر چکا ہے، کوئی بھی شے ان کی عبادت کا صلہ نہیں بن سکتی۔ اللہ نے تمام کائنات کو ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ جاؤ، ہر چیز ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے،
ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ ٹمٹماتے ہوئے تارے، یہ دمکتا ہوا چاند اور یہ سورج، سب کے سب تمہارے لیے مسخر کیے جا چکے ہیں، سب کے سب تمہارے اشارے کے منتظر ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی کو اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو جو ہمارا عقیدہ ہے وہ نکل کر سامنے آئے گا، جس کو میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اللہ نے اہل بیت کو ولایت عطا کی ہے، ولایت عطا کی ہے۔ عزیزوں، اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ولایت کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک ولایت جس کو ولایت تشریعی کہا جاتا ہے، دوسری ولایت جس کو ولایت تکوینی کا نام دیا گیا ہے۔ ولایت تکوینی، ولایت تشریعی کیا ہے کہ ان کو شریعت میں ولایت حاصل ہے، شریعت کے احکام میں ولایت حاصل ہے، اور اس ولایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے درمیان کہ اہل بیت کو ولایت تشریعی حاصل ہے۔ لیکن بات جب آتی ہے ولایت تکوینی کی، کیا مطلب ہے ولایت تکوینی کا؟ کہا ایسی اشیاء جو اپنی عادت نہیں بدلتی، جو اپنے اطوار سے نہیں ہٹتی، جو اپنی فطرت کو نہیں بدلتی، اگر اہل بیت چاہ جائیں تو وہ اپنی عادت کے خلاف نظر آئیں، اپنی فطرت کے خلاف نظر آئیں، اپنے طور اور طریقے کے خلاف نظر آئے۔ یا اور واضح کر دوں، سورج کا کام ہے ایک معین وقت پر ایک جانب سے نکلنا اور مغرب میں ڈوب جانا۔ ولایت کا کام یہ ہے کہ ولایت تکوینی اسے کہتے ہیں کہ جو سورج ایک معین وقت پر ایک سمت سے نکلتا ہے اور دوسری سمت پر ڈوب جاتا ہے، اگر علی چاہ جائیں تو اپنے ایک اشارے سے اسی سورج کو پلٹا دیں، اس کا نام ہے ولایت۔ دوسری مثال، چاند اپنے ایک معین وقت پر، اور کسی کے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ چاند کو اپنے اشارے پر چلائے، لیکن اگر ہمارا نبی چاہ جائے تو ایک اشارہ کرے انگلی کا اور چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ اور میں آپ کے لیے واضح کر دوں کہ جو چیزیں اپنے اطوار سے نہیں بدلتی ہیں، اگر یہ چاہ جائیں، درخت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پوری زمین پر چلتا پھرے، ادھر سے ادھر جاتا پھرے، لیکن اگر اہل بیت کا اشارہ ہو جائے تو وہی درخت ان کے قریب آتا ہوا نظر آئے۔ یا اور واضح کروں، کنکریوں کو اللہ نے قوت نطق نہیں دی ہے، ان کے اندر یہ فطرت نہیں پائی جاتی کہ وہ کلام کریں، لیکن جب وہی کنکریاں ان کے ہاتھ پر آ جائیں تو کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے میں۔ تو ان کو ولایت حاصل ہے، لیکن بعض لوگوں نے اعتراض یہ کیا کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ولایت حاصل ہے، علی کو ولایت حاصل ہے؟ اگر ہم نے یہ کہا کہ علی کو ولایت حاصل ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے خدا کے کاموں میں ان کو شریک قرار دے دیا، اور خدا کے کاموں میں شریک قرار دینا کفر ہے، جائز نہیں ہے۔ کیا کہا جائے، پڑھتے تو قرآن بہت ہیں، لیکن شاید سمجھ کا پھیر ہے کہ ولایتیں اللہ نے قرآن میں نہ جانے جگہ جگہ کتنی بیان کی۔ بس بہت جلدی جلدی مجھے گزرنا اور بہت آہستہ آہستہ اپنی منزلوں کو طے کرنا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے ولایت تکوینی کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی ولایت کیا ہے؟ اللہ ولی ہے۔ اس ولایت میں کسی کو شک نہیں کہ اللہ ولی ہے اس کائنات کا، جب چاہے جس طریقے سے چاہے کائنات کو چلائے۔ دوسری ولایتیں جو قرآن میں ذکر ہوئیں، کہاں ملائکہ ولی ہیں، فالمدبرات امرا، اللہ کے حکم سے ملائکہ اس کائنات کو چلاتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو ولایت عطا کی ہے۔ چلیے اگر آپ اس مثال کو نہیں مانتے تو اس سے آسان مثال موجود ہے، ملک الموت کی مثال۔ ملک الموت کی مثال کہ ملک الموت کا کام کیا ہے؟ روحوں کو قبض کرنا۔ اچھا، ایک انسان ایک وقت میں یہاں انتقال کرتا ہے اور اسی وقت میں نہ جانے کتنے کلومیٹر دور، نہ جانے کتنی مسافت کے بعد دوسرا انسان اسی وقت میں انتقال کرتا ہے۔ ملک الموت کا کام کیا ہے کہ اسی وقت میں اس کی بھی روح قبض کرے گا اور اسی نفس الوقت میں اس انسان کی بھی روح قبض کرے گا کہ جو ہزاروں کلومیٹر دور رہ رہا ہے۔ اچھا، ملک الموت یہ بھی نہیں کر سکتا کہ چند لمحوں پہلے ان کی روح قبض کر لے، پھر تھوڑی دیر بعد جا کر ان کی روح قبض کر لے۔
اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے کہ جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ جلدی ہو سکتی ہے نہ ایک لمحہ دیری ہو سکتی ہے۔ تو عزیزوں آپ غور فرمائیں کہ ملک الموت ایک ہی وقت میں کائنات میں نہ جانے کتنے لوگوں کی روح ایک وقت میں قبض کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک الموت کے پاس یہ قوت موجود ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ مقام پر موجود ہو۔ عزیزان گرامی، مسلمانوں نے ملک الموت کے بارے میں تو یہ بات مان لی، لیکن جیسے ہی ہم نے مولا کائنات کے بارے میں کہا کہ ہمارا علی ایک ہی وقت میں 40 جگہ پر موجود تھا تو فوراً انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے تو اللہ کے کاموں میں شریک قرار دے دیا۔ اچھا چلیے، یہ تو ملائکہ کی بات ہو گئی۔ ایک بہت سامنے کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، ابلیس کا کام کیا ہے؟ کہا لوگوں کو بہکانا۔ ہر انسان کے پاس صرف اس بات کا رونا ہے کہ کیا کیا جائے، ہم ایسے تو نہیں تھے لیکن ابلیس نے ہمیں بہکا دیا۔ شاید رمضان میں ان کے پاس یہ عذر بھی نہ رہے، اور اگر وہ کہتے بھی ہوں گے کہ ابلیس نے مجھے بہکا دیا تو زنجیروں میں قید ابلیس روتا ہوگا کہ اس میں ہماری کوئی خطا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی آپ غور فرمائیں، ابلیس ایک ہی وقت میں کائنات میں الگ الگ جگہ پر لوگوں کو بہکاتا ہے، الگ الگ جگہ پر۔ یہاں پر بھی اگر افروز صاحب گناہ کر رہے ہیں 8 بجے تو انہیں بھی بہکانے والا ابلیس ہے۔ لکھنؤ میں اگر کوئی صاحب گناہ کر رہے ہیں تو انہیں بھی بہکانے والا ابلیس ہے۔ سیتا پور میں بھی اگر اسی وقت میں کوئی صاحب گناہ کر رہے ہیں تو انہیں بھی بہکانے والا ابلیس ہے۔ ہر جگہ ایک ہی وقت پر بہکانے والا ابلیس ہے۔ اچھا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر ابلیس خیر آباد میں آ گیا ہے تو سیتا پور اس سے خالی ہے، سیتا پور والے تمام کے تمام مسلوں پر موجود ہیں، تمام کے تمام متقی ہو گئے؟ کہا نہیں، ابلیس کا کام ہے ایک ہی وقت میں ہر جگہ لوگوں کو بہکانا۔ اور اللہ قرآن میں ابلیس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ابلیس جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے اور یہ عدو مبین ہے۔ یعنی مسلمانوں نے عدو مبین کے بارے میں تو یہ مان لیا کہ وہ ایک وقت میں ہزاروں جگہ موجود ہو سکتا ہے۔ ارے جب ابلیس عدو مبین ہے تو ہمارا امام تو امام مبین ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی آپ غور فرمائیں کہ ولایت ان کو حاصل ہے۔ اب میں دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف آتا ہوں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ تمہارے ولی ہیں۔ آپ مسلسل اس آیت کے ذیل میں گفتگو سنتے رہتے ہیں کہ پورا واقعہ مجھے عرض نہیں کرنا کہ مولا کائنات مسجد میں ہے، سائل نے سوال کیا، مولا کائنات نے رکوع کے عالم میں انگوٹھی دے دی، اور وہ انگوٹھی جیسا کہ آپ کے سامنے قبلہ نے بھی 3 یا 4 روز قبل عرض کیا کہ وہ انگوٹھی وہ تھی کہ جس سے جناب سلیمان اپنی حکومت کو چلایا کرتے تھے۔ وہ انگوٹھی مولا کائنات نے اس سائل کو دے دی اور یہ آیت فوراً اتر کر آ گئی۔ صاحب تفسیر برہان نے لکھا کہ ایک صاحب اور تھے جن کے بقول انہوں نے خود کہا کہ میں نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں بلکہ 40 مرتبہ رکوع کے عالم میں انگوٹھی دی، لیکن آیت تو آیت ایک الف بھی اتر کر نہ آیا۔ شاعر کہتا ہے کہ حیدر کی دشمنی میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے تو عزیزان گرامی، مولا کائنات ولی ہیں، اللہ ولی ہے اور رسول ولی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی کیا کیا جائے، یہ تاریخ کی بدنصیبی ہے، مسلمانوں کی بدنصیبی ہے کہ جب بھی علی کے فضائل کی بات ہوتی ہے شاید ان کی مجبوری رہی ہو کہ اگر ہم دوسروں کو علی کے مقابلے تک نہیں لے جا سکتے ہیں تو علی کے فضائل اتنے کم کر دو کہ دوسروں کے مقابلے میں لا کر کھڑے کر دیا جائے، کہ اگر ان کے اندر یہ منقصت پائی جاتی ہے تو علی کے اندر بھی خاکم بدہن نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کہ علی کے اندر بھی یہ منقصت پائی جاتی ہے۔ نہ جانے کتنی مثالیں موجود ہیں، شام کے دربار میں باقاعدہ حدیثیں گڑھی جا رہی ہیں مولا کائنات کی منقصت کے بارے میں اور دوسروں کی فضیلت بیان کرنے کے بارے میں۔ بس کیا کیا جائے،
کہ دشمن جو بیوقوف ہوتا ہے اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ اسی طرح سے ایک دشمن اہل بیت کہ جس کا نام تاریخ نے ابن عربی لکھا ہے، بہت بڑا فلسفی، بہت بڑے بڑے شاگرد ہیں اس کے، اور فلسفے میں بہت بڑا نام ہے ابن عربی کا۔ مولا کائنات کی فضیلتیں اسے ہضم نہیں ہوئیں اور اس نے دوسروں کو مولا کائنات کے اوپر ترجیح دینے کے لیے کچھ چیزیں بیان کی۔ ایک کتاب ہے اس نے شرح کی ہے، ترمذی کی شرح کی ہے، جس کا نام ہے عارضۃ الاحوذی فی شرح ترمذی۔ اس کے اندر 3 یا 4 فقرے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ اس نے بیان کیا کہ میں وہ نفس العبارت آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ کہ پوری کائنات، پورا عالم تشیع اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اکرم کے بعد اگر کائنات میں سب سے افضل کوئی شخصیت ہے تو وہ ہیں علی ابن ابی طالب۔ لیکن اس نے کیا کیا، آپ ملاحظہ فرمائیں اور دلیلیں بھی ملاحظہ فرمائیں، کہ کہتا ہے کہ خیر الناس بعد الرسول فلان و فلان و فلان ثم علی، کہ کائنات میں خیر الناس جو ہیں وہ فلاں 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 ہیں، اور اس کے بعد علی ہیں، اس کے بعد علی ہیں۔ پھر دلیل میں کیا پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مَنَازِلَ التَّخْيِيرِ وَالتَّفْضِيلِ سَبْعٌ۔ دلیل کیا دی کہ مولا کائنات سب سے افضل نہیں ہے؟ کہتا ہے کہ منازل تخیر اور تفضیل یعنی فضیلت، کسی کو کسی پر فضیلت دینا یا کسی سے کسی کو خیر بتانا، اس کے اوپر دلیل دیتا ہے کہ وہ منزلیں ہیں کچھ، اور وہ 7 منزلیں ہیں۔ اگر یہ 7 منزلیں یا 7 چیزیں کسی میں پائی جا رہی ہیں تو وہ سب سے افضل ہوگا، اگر اس کے بعد کسی میں پائی جا رہی ہیں اس سے کم تو وہ اس سے کم افضل ہوگا، اور اگر اس سے کم کسی میں پائی جا رہی ہیں تو وہ اس سے مفضول ہوگا۔ تو کہہ رہا ہے کہ انا منازل التخیر والتفضیل سبع، منازل تخیر اور تفضیل 7 ہیں۔ اب وہ 7 کیا ہیں، سماعت فرمائیے گا۔ الاولی التربیہ، دیکھیں کس سے کس کو افضل بتا رہا ہے۔ الاولی التربیہ، والثانیہ العلم، والثالثہ التدبیر والسیاسہ، الرابعہ الشجاعہ، الخامسہ العفہ، السادسہ الزہد، السابعہ المعرفہ بمنازل الناس۔ 7 چیزیں بیان کی کہ جس کے اندر یہ بدرجہ اتم پائی جائیں وہ سب سے افضل ہوگا کائنات میں۔ پہلی چیز جو بیان کی ہے ابن عربی نے، وہ بیان کی ہے کہ تربیت، کسی کو کسی سے افضل بتانے کے لیے اگر کوئی شے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو وہ ہے تربیت۔ اب میں کیا کروں، نہ جانے کیا کھا کر مولا کائنات کے خلاف یہ لکھنے کی کوشش کی کہ مولا کائنات کی تربیت کے سامنے غیروں کی تربیت کو لا کر رکھا۔ شاید یہ بھول گئے تھے کہ علی وہ ہے کہ جب آنکھیں کھولتا ہے تو سب سے پہلے جس کی طرف نظر کرتا ہے وہ رسول اکرم کی ذات ہوتی ہے، اور کس کو مقابلے میں لا کر رکھا کہ جن کا بچپنا کفر کے عالم میں گزرا، جوانی شرک کے عالم میں گزری، اور بڑھاپا منافقت کے عالم میں گزر گیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تربیت مولا کائنات کے مقابلے میں دوسروں کی تربیت لا کر رکھ رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، مولا کائنات کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ کس نے کی ہے مولا کائنات کی تربیت؟ کہا کوئی اور تربیت کرنے والا نہیں ہے مولا کائنات کی، وہ ذات ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ۔ کائنات میں 2 ہی تربیتیں، 2 ہی پرورشیں تو نمایاں ہیں کہ جو پورے اسلام پر فخر و مباحات کا سبب ہیں۔ ایک وہ تربیت جو ابو طالب نے کی، ایک وہ تربیت جو رسول اکرم نے کی۔ رسول اکرم نے جس کی تربیت کی اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور رسول اکرم جس کی تربیت کر رہے ہیں اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں، اور دونوں تربیتیں اسلام میں نمایاں ہیں۔ آپ غور فرمائیں عزیزان گرامی، کس کی تربیت کس کے مقابلے میں لا رہے ہیں؟ رسول اکرم تربیت کرنے والے ہیں مولا کائنات کی۔ خود آپ کی کتابوں میں لکھا کہ ایک مرتبہ قحط کا عالم ہے، اور اب جناب عباس اور رسول اکرم نے یہ مشورہ کیا کہ قحط کا عالم ہے، جناب ابو طالب کی اولاد زیادہ ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ کچھ اولاد کو جناب ابو طالب سے لے لیتے ہیں اور ہم ان کی تربیت اور پرورش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی،
दोनों पहुंचे और रसूल अकरम ने मौलाए कायनात को ले लिया और जनाब अब्बास ने भी जनाब अबू तालिब की एक औलाद को ले लिया। ये आपकी किताबों में। तो आप गौर फरमाएं, मौलाए कायनात वो हैं कि जिनकी पहली ग़िज़ा इस कायनात में आने के बाद लुआब रसूल है। ये फख्र सिर्फ इस घराने ही को हासिल है कि बाप की जब विलादत होती है उसकी भी पहली ग़िज़ा लुआब रसूल, नवासे की विलादत होती है तो उसकी पहली ग़िज़ा भी लुआब रसूल हुआ करती है। आप गौर फरमाए अजीजों। तो रसूल अकरम ने मौलाए कायनात की तरबियत की और रसूल अकरम जनाब फातिमा बिनते असद से कह रहे हैं क्या चची जान देखिए मेरे भाई का झूला मेरे करीब रखा करिए। जनाब रसूल अकरम मौलाए कायनात के झूले को जुम्बिश दे रहे हैं। और तारीख ने आगे लिखा कि अगर मौलाए कायनात को रात के किसी वक्त भूख लगती है तो नबी अकरम उठते हैं और मौलाए कायनात के लिए शीर का इंतजाम करते हैं। आप उनके मुकाबले में किनको ला रहे हैं कि जब वो जिनकी विलादत हुई तो नजासत के आलम में, कुफ्र के आलम में, जिनके वालिद भी बुजुर्गवार कहा जाए कुफ्र के आलम में जिंदगी गुजारी, वालिदा ने भी कुफ्र की जिंदगी गुजारी। आप गौर फरमाएं तो अली इब्ने अबी तालिब वो हैं कि जब पहला कदम रख रहा है तो काबे में पहला कदम रख रहा है, जब इस दुनिया से जा रहा है तो मस्जिद में शहादत हो रही है। आप उनके मुकाबले में किसको ला रहे हैं? बस मैं एक जुमला कहूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आपको अली इब्ने अबी तालिब की फजीलत हज़म नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती तो ना हो, लेकिन कम से कम अपने नबी की तरबियत पे तो शक ना किया जाए। एक सलवात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहली शय तरबियत। आपने अली के बुग़्ज़ में नबी की तरबियत पर हर्फ उठा दिए। जिसकी तरबियत नबी कर दे उसके मुकाबले में कोई कैसे आ सकता है। दूसरी शय जो किसी को किसी पर, अब मैं क्या कहूँ शायद आपको सुनते ही हंसी आए, दूसरी शय किसी को किसी पर अफजल करार देने के लिए जो करार दी, पहली क्या है? तरबियत। दूसरी इल्म। दूसरी शय जो किसी को किसी पर अफजल करार देने के लिए दी गई वो है इल्म। अब क्या किया जाए अजीज़ान गिरामी, तारीख पढ़ते तो हैं लेकिन शायद आंखें बंद कर लेते हैं। अली इब्ने अबी तालिब के इल्म का ये अंदाजा है कि जब कायनात अभी खल्क नहीं हुई है, अल्लाह ने मलाइका को खल्क करना शुरू किया, जनाब जिब्राइल के नूर को खल्क किया और एक सवाल किया कि ये बताओ कि तुम कौन हो। तो जिब्रील ने क्या जवाब दिया कि अना व अंता अंता, मैं हूं और तू है। दोबारा फिर यही सवाल हुआ अल्लाह की जानिब से कि ये बताओ कि तुम कौन हो। अना व अंता अंता, अना व अंता अंता। जनाब जिब्राइल से ये बार बार सवाल हो रहा है। जनाब जिब्राइल यही जवाब दे रहे हैं कि एक मर्तबा एक नूर का पर्दा हटा, एक आवाज आई, जिब्राइल बारगाहे इलाही में इस तरह से कलाम नहीं करते। अब जब परवरदिगार आलम तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, तो जवाब दे देना कि मैं अब्दे जलील हूं, तू रब्बे जलील है। अज़ीज़ाने गिरामी, इल्म का आलम यह है कि अली पहले दिन से जिब्राइल के उस्ताद है। रसूल अकरम की बारगाह में मौलाए कायनात तशरीफ फरमाए, जिब्राइल तशरीफ लाए। जिब्राइल से पूछा रसूल अकरम ने, इनको पहचानते हो? या रसूल अल्लाह, इन्हें कैसे न पहचानूंगा, इन्होंने पहले दिन मुझे इल्म दिया था, पहले दिन मुझे इल्म दिया था। अरे इन्हीं की बदौलत तो मैं बारगाह इलाही में सुरखरू हुआ था। अब गौर फरमाए अजीजों के इल्म को करार दिया है दूसरी मंजिल में कि अगर किसी को किसी पर अफजल करार देना है और फुला और फुला और फुला और फुला मौलाए कायनात से अफजल है, इल्म के सबब शायद वो ये भूल गए थे कि तारीख ने एक दो मौके नहीं लिखे बल्कि 70 मौके ऐसे लिखे हैं कि जब उन्होंने खुद कहा कि अगर आज अली न होते तो मैं हलाक हो गया होता, अगर अली न होते तो मैं अब अज़ीज़ाने गिरामी एक एतराज जो हर वक्त हुआ करता है, या अली मदद क्यों कहते हैं, या अली मदद क्यों कहते हैं। मैं बस 2 जुमलों में उस एतराज को शायद किसी हद तक आप तक पहुंचा दूं कि या अली मदद क्यों कहते हैं। 70 मरतबा आपके भी बुजुर्गों ने कहा है कि अगर अली न होते तो मैं हलाक हो जाता, या जुमलों को बदल कर यूं कहूं कि 70 मरतबा किसी बुजुर्ग ने कहा है या अली मदद, किसी बुजुर्ग ने कहा है या अली मदद। और अली के इल्म का आलम यह है कि कभी अली किसी के दरवाजे पर नहीं गए,
शाफई ने लिखा है कि एहतियाजुल कुल इलैहि है व इस्तिगनाहु अनिल कुल दलीलुन अला अन्नहु इमामुल कुल फिल कुल। अली का किसी के दरवाजे पर न जाना और तमाम कायनात का अली के दरवाजे पर आना इस बात की दलील है कि कायनात का इकलौता इमाम अली है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप किससे किसके इल्म का मुकाबला कर रहे हैं? अली किसी के दरवाजे पर नहीं गए। अली के इल्म का आलम यह है कि एक मर्तबा इब्ने अब्बास हैं, एक दूसरा न जाने कहां से आया था कि जिसको अली की मारिफत नहीं थी। कहने लगा इब्ने अब्बास, हमने सुना है कि आप हिब्र उम्मत हैं, आपको तफसीर का इल्म है, मुझे इस आयत की तफसीर बता दीजिए। एक मर्तबा इब्ने अब्बास ने कहा कि मुझे इसकी तफसीर नहीं मालूम, एक काम करो, जाओ अली के पास चले जाओ, अली से इस आयत की तफसीर पूछ लो। अब ये मजलूमी है और एक जहद से अली की फजीलत है। वो फौरन कहता है क्या अली को भी कुरान की तफसीर आती है? इब्ने अब्बास का चेहरा गैस से मुतगय्यर हो गया। इब्ने अब्बास कहते हैं, समाज फरमाइएगा अजीजों, कि इल्मी मिन इल्मिन अली व इल्मु अली मिन इल्मिन नबी व इल्मु नबी मिन इल्मिल्लाह। उसके बाद कहते हैं कि इल्मी व इल्मो जमी असहाब मोहम्मद फी अली का कतरतिन फी सबअते अबहुर। समाज फरमाइएगा मौलाए कायनात के इल्म का आलम क्या है। इब्ने अब्बास ने जैसे ही ये सुना कि क्या अली को भी तफसीर आती है, एक मर्तबा गैस के आलम में कहते हैं कि मेरे पास जो इल्म है वो अली की बदौलत है, अली के पास जो इल्म है वो नबी की बदौलत है, नबी के पास जो इल्म है वो खुदा की बदौलत है। उसके बाद इब्ने अब्बास कहते हैं कि मेरा इल्म और तमाम असहाब का इल्म, मेरा इल्म और तमाम असहाब का इल्म, तमाम असहाब का इल्म, तमाम असहाब का इल्म अली के इल्म के मुकाबले में ऐसा है जैसे एक कतरा हो 100 समंदरों के मुकाबले में। इल्म का आलम यह है कि मौलाए कायनात बार बार कह रहे हैं कि पूछो, इस सीने में इल्म मौजे मार रहा है, इस सीने में इल्म जमा है। आप उसके मुकाबले में ऐसे लोगों को ला रहे हैं कि जब उनके हाथ में बागडोर खिलाफत आई तो वो मिंबर पर जाने के बाद ये कह रहे हैं कि देखो, जब तक मैं सीधा चलता रहूं तो चलने देना, जब देखना कि मैं टेढ़ा हो रहा हूं तो मुझे सीधा कर देना। उसके मुकाबले में आप उस शख्सियत को ला रहे हैं कि जो ये कह रहा है कि अगर मेरे सामने से आसमान के तमाम सतहों को हटा दिया जाए तो अली के इल्म में ज़र्रा बराबर भी इजाफा ना होगा। अज़ीज़ान गिरामी, अगरचे 7 चीज़ें हैं लेकिन दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अली की फजीलतों को कम किया गया, अली की फजीलतों को घटाया गया, कुछ दुश्मनी में घटाया गया। जैसा कि शाफई ने कहा, किसी ने पूछा कि आपका अली के बारे में क्या कहना है, आपने बहुत दिन से मौलाए कायनात के बारे में कोई फजीलत नहीं बयान की। शाफई कहते हैं कि मैं उस शख्स के बारे में क्या बयान करूं कि जिसके फ़ज़ाइल उसके चाहने वालों ने खौफ में कम किए और उसके दुश्मनों ने अदावत में कम किए, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। और आपके सामने भी वाज़ेह है कि न जाने कितने साल, 70 बरस तक मौलाए कायनात को मिंबरों से बुरा भला कहा गया है। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला शाम से गुजर रहे हैं, क्या देखा कि चंद लोग बैठे हुए अली की बुराइयां कर रहे हैं, अली की बुराइयां कर रहे हैं, अली के ऊपर सब शत्म कर रहे हैं। एक मरतबा इब्ने अब्बास के जनाब जाबिर के चेहरे पर जलाल आ गया और डांट कर कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों अपने खुदा को गालियां दे रहे हो। अज़ीज़ाने गिरामी, एक मरतबा वो सब के सब चौंके और चौंक कर कहते हैं, ऐ जाबिर, हमने खुदा को तो कुछ नहीं कहा, हम तो अली की बुराइयां कर रहे हैं। जाबिर ने कहा, मैंने खुद अपने कानों से नबी को ये कहते हुए सुना है कि मन सब्बा अलीयन फकत सब्बनी व मन सब्बनी फकत सब्बल्लाह। जिसने अली को बुरा भला कहा उसने मुझे बुरा भला कहा, जिसने मुझे बुरा भला कहा उसने खुदा को बुरा भला कहा। तो अज़ीज़ाने गिरामी, इंसान को सोचना चाहिए कहीं अली के बुग़्ज़ में ऐसा ना हो जाए कि जिसको वो सजदे कर रहा है उसी को बुरा भला कह रहा है। गौर फरमाएं अज़ीज़ाने गिरामी। तो अज़ीज़ों, मौलाए कायनात को बुरा भला कहा गया,
اب یہ چاہنے والوں کا امتیاز ہے کہ وہ علی کے راستے پر ہمیشہ باقی رہے، اور بہت ہی سخت راستہ ہے عزیزو، یہ بہت ہی سخت راستہ ہے علی کا راستہ۔ صرف زبانی دعویٰ لقلقۂ لسانی کافی نہیں ہے، علی کا جو راستہ ہے وہ بہت سخت راستہ ہے، اس میں قربانیاں بھی ہیں، اپنی بھی قربانی، اولاد کی بھی قربانی، ہر طرح سے علی کا راستہ بہت سخت ہے۔ اور بہت بڑے بڑے چاہنے والے کہ جن کے دعوے تھے کہ اے علی ہم سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا، وہ بہکتے ہوئے نظر آئے۔ دو مثالیں میرے سامنے ہیں، ایک وہ کہ جو آخری وقت تک جس نے علی کا راستہ نہیں چھوڑا، اور ایک وہ کہ جس نے دعوے تو بہت بڑے بڑے کیے لیکن بعد میں وہی قاتل علی قرار پائے۔ پہلی مثال جناب حجر ابن عدی کی ہے۔ جناب حجر ابن عدی، صلوات بھیج دیں محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیج دیں۔ مغیرہ ابن شعبہ، شام سے اس کو والی بنا کر بھیجا گیا، مسجد میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد اس نے مولا کائنات پر سب و شتم کرنا شروع کیا۔ جناب حجر ابن عدی مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کو تمام کیا، غیظ کے عالم میں کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو، کس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، کہ جو نبی کا وزیر وسیع ہے، جس کو نبی نے غدیر خم کے میدان میں مولا بنایا تھا، اور جس کی تم برائی کر رہے ہو میں اس کے فضائل بیان کروں گا، اور جس کے تم فضائل بیان کر رہے ہو میں اس کی منقصت کروں گا، اور اس وقت تک تم کو اس مسجد سے نکلنے نہیں دوں گا جب تک میں علی کے فضائل نہ تم کو سنا دوں۔ مغیرہ ابن شعبہ نہ جانے کس طرح سے وہاں سے جان بچا کر بھاگا، اور شام گیا، اور جانے کے بعد کہنے لگا کہ ایک ہے علی کا چاہنے والا جو وہاں پر ہمارا کام نہیں چلنے دے گا، ہمارا کاروبار آگے نہیں بڑھے گا۔ اب شام سے ایک دوسرے شخص کو بھیجا گیا کہ جس کا نام ہے عبید اللہ، نام آپ نے سنا ہوگا۔ عبید اللہ آیا، آنے کے بعد مسجد میں گیا اور جناب حجر کو بلایا، بلانے کے بعد جناب حجر عبید اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کہتا ہے کیا کرتے ہو، کیوں علی کے دامن کو نہیں چھوڑتے، میں بھی تو علی کے ساتھ میں تھا، لیکن جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ علی کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے تو میں نے علی کا دامن چھوڑ دیا۔ اب تم بھی یہ کام کرو کہ جتنی دولت چاہے لے لو، جتنے جواہرات چاہے لے لو، جتنی زمینیں چاہے لے لو، لیکن علی کے دامن کو چھوڑ دو۔ جناب حجر نے کہا کہ میں علی کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا، اگر تو کل سے علی کے اوپر سب و شتم کرے گا تو اسی مسجد میں بیٹھ کر علی کے فضائل بیان کروں گا۔ دوسرا دن آیا، جناب حجر نے علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ اب بہت ہی غور سے سنیے گا عزیزوں، اس لیے کہ یہ راستہ جو علی کا راستہ ہے کوئی آسان راستہ نہیں ہے، بڑی ہی دشواریاں ہیں اس میں۔ جناب حجر نے فضائل بیان کرنا شروع کیے، عبید اللہ نے خط لکھا کہ حجر ماننے والا نہیں ہے، شام سے ایک دھمکی آئی کہ جو بھی علی کے فضائل بیان کرے گا یا جو بھی مجلس فضائل امیر المومنین میں بیٹھے گا اسے قید کر دیا جائے گا۔ 200-250 لوگ ہیں، جیسے ہی یہ اعلان ہوا سب کے سب چلے گئے۔ تاریخ نے لکھا کہ 20 لوگ بچے۔ اب ان 20 لوگوں کو قید کیا گیا اور شام کی جانب روانہ کیا گیا۔ شام میں جس جگہ پر اس وقت جناب حجر کی قبر ہے وہاں پر ٹھہرایا گیا، اور وہاں سے کچھ شفاق ترین لوگوں کو بھیجا گیا کہ جاؤ اور جانے کے بعد حجر کو اس راستے سے الگ کرو، اس راستے سے پھراؤ۔ جناب حجر کے پاس وہ لوگ آئے، کہا کیوں علی کے اوپر تم سب و شتم نہیں کرتے، کیوں علی کے فضائل بیان کرتے ہو، دیکھو اگر تم اپنے راستے سے نہ پھرے تو سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ تاریخ نے لکھا کہ 12 لوگ پھر وہاں سے اپنی جان بچا کر واپس ہو گئے۔ اب 8 لوگ بچے، ان 8 نے کہا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اس دنیا میں ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں گی، لیکن کل کوثر پر جب ہم کھڑے ہوں گے تو رسول ہمیں دیکھ کر فخر کر رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، تاریخ نے لکھا کہ ان کی گردنیں کاٹ دی گئیں، صرف 2 لوگ بچے، ایک جناب حجر ہیں، ایک جناب حجر کا بیٹا۔ شاید گردنیں جناب حجر کے سامنے اس لیے کاٹی گئیں کہ جب تڑپتا ہوا دیکھیں گے تو شاید اس راستے سے ہٹ جائیں۔ اب جناب حجر سے کہا گیا کہ ابھی بھی وقت ہے، علی کے راستے کو چھوڑ دو۔ حجر نے انکار کیا
اور جب جناب حجر سے یہ کہا گیا کہ آپ قتل کے لیے تیار ہو جاؤ تو جناب حجر کہتے ہیں بس میری 3 باتیں تم لوگ مان لو اور اس کے بعد مجھے قتل کر دینا۔ کہا بتاؤ تمہاری 3 باتیں کیا ہے؟ کہا جب مجھے قتل کر دینا، جب میری گردن میرے بدن سے الگ کر دینا تو مجھے اسی زنجیروں کے ساتھ دفن کر دینا، اس لیے کہ جب میں کل محشر میں اٹھوں گا تو تمہارے والی کے گریبان اسی حالت میں پکڑوں گا۔ دوسری شرط کیا ہے، دوسری وصیت کیا ہے؟ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ملی۔ تیسری وصیت اور تیسری شرط کیا ہے؟ کہا دیکھو میرا گلا تم لوگ بعد میں کاٹو گے، میرے سامنے پہلے میرے بیٹے کا گلا کاٹو۔ اللہ اکبر! اگر انسان تصور کرے تو یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ کیسا باپ ہے کہ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی روح اس کے بیٹے کے زانو پر نکلے، اس کا بیٹا سلامت رہے، اس کے سامنے اس کے بیٹے کی موت نہ ہو۔ یہی بات ان لوگوں نے پوچھی کہ کیا تو پاگل ہو گیا ہے جو یہ شرط رکھ رہا ہے کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو بعد میں مجھے قتل کرو؟ جناب حجر کہتے ہیں میں ایسے نہیں کہہ رہا، میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو میرا بچپن علی کی محبت میں گزرا، میری جوانی علی کی محبت میں گزری، میرا بڑھاپا علی کی محبت میں گزر رہا ہے، میں علی کی محبت میں پختہ ہو چکا ہوں۔ دیکھو اگر تم مجھے میرے بیٹے کے سامنے قتل کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو میری گردن میں چلتی ہوئی چھری کو دیکھ کر میرا بیٹا علی کے راستے سے ہٹ جائے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا علی کے راستے سے ہٹ جائے۔ دیکھو مجھے یہ منظور ہے کہ میرے بیٹے کی گردن میرے سامنے کاٹ لی جائے، لیکن میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ علی کے بغض کی بنا پر میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے۔ یہ ہے علی کا راستہ عزیزان گرامی، کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اسے قتل کرو تاکہ یہ علی کے راستے سے نہ ہٹنے پائے۔ دوسری مثال، اور شاید یہی ربط مصائب ہوں، مولا کائنات نے یمن کے والی کو خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد کہا کہ مجھے 10 بہت ہی متقی عابد لوگ چاہیے۔ یمن کے والی نے 10 لوگوں کو 100 لوگوں کو اکٹھا کیا جو اس زمانے میں مشہور تھے عبادت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں۔ 100 لوگ اکٹھا ہو گئے۔ ان 100 لوگوں میں سے یمن کے والی نے 10 لوگوں کا چناؤ کیا کہ جو ان 100 لوگوں میں بھی سب سے زیادہ متقی تھے۔ ان 10 لوگوں کو مولا کائنات کے پاس روانہ کیا۔ اب یہ 10 لوگ مولا کائنات کے سامنے ہیں۔ مولا کائنات، اب آپ غور فرمائیں کہ وہ پورے یمن سے 100 لوگ چنے گئے ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہیں، ان 100 لوگوں میں 10 لوگ چنے گئے ہیں جو ان 100 لوگوں میں بھی سب سے زیادہ متقی ہیں۔ ان 10 لوگوں کو مولا کائنات کے سامنے لا کر بٹھایا گیا، سب نے سلام کیا، سب نے مولا کائنات کی بیعت کی۔ ایک ایک شخص بیعت کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اب وہ شخص آیا سامنے تو مولا کائنات اس کو بغور دیکھتے ہیں، وہ مولا کائنات کی بیعت کرتا ہے۔ مولا کائنات اس سے ایک سوال کرتے، کیا تو ہی مرادی ہے؟ کیا تو ہی قبیلہ مراد سے آیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں مولا، میں ہی قبیلہ مراد سے آیا ہوں۔ مولا کائنات خاموش ہو گئے، وہ 10 کے 10 بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے اور جانے لگے۔ جب جانے لگے تو مولا کائنات نے اسی شخص کو جو قبیلہ مراد کا تھا، اس کا نام آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نام کیا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، خدا اس پر لعنت کرے۔ مولا کائنات نے پھر اسے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ پھر میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اس نے پھر بیعت کی، جانے لگا، پھر مولا کائنات نے بلایا، کہا میرے ہاتھ پر پھر بیعت کرو، پھر اس نے بیعت کی۔ مجمع سارا دیکھ رہا ہے کیا معاملہ ہے کہ مولا کائنات اس شخص کو بار بار بلاتے ہیں اور اپنے ہاتھ پر بیعت کرواتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بعد میں یہ راز کھلا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہی شخص ہے وہ کہ جو میرا قاتل ہے، میرا قاتل ہے۔ عزیزان گرامی، محبت کا دعویٰ اس قدر تھا کہ تلوار اپنی نکال کر علی کے قدموں میں ڈال دی کہ مولا آپ مجھے میری گردن اڑا دیجیے، آپ میری گردن اڑا دیجیے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں کہ ابھی جب تو نے جرم ہی نہیں کیا تو سزا کس بات کی دی جائے؟ اور ایک اور جواب دیتے ہیں مولا کائنات کہ جو علی کے ہی شایان شان ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے رسول نے یہ بتایا ہے کہ تو میرا قاتل ہے، یہ نہیں بتایا ہے کہ میں تیرا قاتل ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں، ابن ملجم جو محبت کے دعوے کر رہا ہے،
جو محبت کے دعوے کر رہا ہے، یمن پلٹ کے گیا، رمضان میں پلٹ کر آیا، میں مصائب کل پڑھ چکا، وہ رات جو فقیر کے پاس آ کر ٹھہرا، صبح نمودار ہوئی، مولا کائنات بے چینی کے عالم میں، رات گزری، رات گزر گئی، صبح کا وقت آیا۔ عزیزان گرامی آپ غور فرمائیں، یہ رات کا ایسی رات ہے، یہ رات وہ رات ہے کہ جب صبح نمودار ہوگی تو زینب یتیم ہو چکی ہو، جب صبح نمودار ہوگی تو ام کلثوم کے سر سے باپ کا سایہ ہٹ چکا ہوگا، جناب حسنین کریمین یتیم ہو چکے ہوں گے۔ علی کی زندگی کی یہ آخری رات ہے۔ عزیزوں، مولا کائنات مسجد میں پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد ابن ملجم کو اٹھایا، مولا کائنات سجدے میں ہیں، سجدے سے سر اٹھ رہا ہے، ابن ملجم نے ایک تلوار مولا کائنات کے سر پر ماری۔ عزیزوں، مولا کائنات کے سر پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار جب پڑی ہے تو علی نے ایک جملہ کہا کہ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مسجد کی خاک اٹھائی، اپنے سر پر ڈالی۔ وہ وقت آیا کہ حسنین بھی پہنچے اور مولا کائنات کو لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں داخل ہوئے، زینب ام کلثوم نے دیکھا، ماتم کرنا شروع کیا۔ زینب ام کلثوم گریہ کر رہی، 3 دن کس طرح سے زینب ام کلثوم کے گزرے ہوں گے کہ بابا ان کے سامنے زخمی حالت میں ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ آج کی رات علی ابن ابی طالب نے جو نماز مغربین پڑھی ہے وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھی۔ آج کے دن مولا کائنات نے اپنی زندگی کی پہلی اور آخری نماز جو پڑھی ہے وہ بیٹھ کر پڑھی ہے۔ وہ علی جو فاتح خیبر و خندق ہے، جس کی بہادری کا لوہا پورا عرب مانے ہوئے ہے، وہ آج نماز بیٹھ کر پڑھ رہا ہے۔ اگر آپ یہ تصور کر لیں تو اہل بیت کی مظلومی کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل بیت کے اوپر جب حد سے زیادہ مصیبتیں پڑتی ہیں تب یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایک باپ ہے جو 20 رمضان کو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، ایک بیٹی ہے کہ جس کا نام زینب ہے جو شام کے زندان میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے۔ عزیزوں، سید سجاد نے پوچھا ہے پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ بیٹا، نقاہت کا یہ عالم ہے کہ مجھ سے کھڑے نہیں ہوا جاتا۔ اے بیٹا، کھانا پینا اتنا کم ہے کہ ان سے بچے ہی اپنے پیٹوں کو بھر سکتے ہیں۔ اے بیٹا، کمزوری اس حد تک ہے کہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور رمضان کی اول تاریخ سے مولا کائنات اشاروں میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ رمضان میرے لیے آخری رمضان ہے۔ جناب حذیفہ جیسے ہی یہ سنا، آخری راتوں میں آخری رات ہے، مولا کائنات جب گھر میں موجود ہے، جناب حذیفہ 40 لوگوں کو لے کر جو برہنہ تلواریں لے کر آئے ہیں، مولا کائنات کے گھر کے چاروں طرف پھیل گئے۔ مولا کائنات اپنے گھر میں ہیں، اپنی بیٹیوں سے محو گفتگو ہیں کہ ایک مرتبہ علی کے کانوں میں تلواروں کی آواز پہنچی۔ مولا نے پوچھا کہ یہ تلوار کی آوازیں کیسی ہیں؟ کسی نے کہا کہ جناب حذیفہ 40 لوگوں کو لے کر آئے ہیں آپ کی حفاظت کی غرض سے۔ عزیزان گرامی، مولا نے یہ سنا، فوراً اپنے گھر سے نکلے، کہا حذیفہ اپنے گھر کو واپس چلے جاؤ۔ حذیفہ جانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ مولا نے پھر کہا حذیفہ تم اپنے گھر کو واپس چلے جاؤ۔ مولا میں کیسے آپ کی حفاظت کو ترک کر دوں؟ اب علی ایک سوال کرتے ہیں، حذیفہ یہ بتاؤ میں تمہارا کون ہوں؟ حذیفہ نے کچھ دیر کے لیے سوچا، کچھ دیر کے لیے ٹھہرے اور ٹھہر کر کہتے ہیں اے مولا آپ تو ہمارے امام ہیں۔ علی نے کہا تو پھر تم کو تمہارا امام حکم دے رہا ہے کہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ عزیزوں، حذیفہ نے اپنے سر کو جھکایا، اپنے گھر کی جانب چل دیے۔ گھر میں پہنچے تو زوجہ کا یہ عالم ہے کہ پیروں میں نالین نہیں ہے، زوجہ گھر کے صحن میں ٹہل رہی ہے۔ حذیفہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ حذیفہ علی کی حفاظت کیے بغیر واپس آ گئے۔ ایک مرتبہ حذیفہ کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، علی نے ہی مجھے واپس بھیجا ہے۔ تھکے ہوئے حذیفہ ہیں کہ ایک مرتبہ بستر استراحت پر گئے،
आंख लग गई। अब जो आंख लगना थी कि एक मर्तबा जौजा दौड़ी हुई आई, हुदैफा के शाने को पकड़ा है, हुदैफा उठो कयामत हो गई। अरे कूफे में मुनादी निदा कर रहा है, कद क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन, अरे अली को कत्ल कर दिया गया। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा अज़ादारों। हुदैफा दौड़ते हुए अली के घर की जानिब आए। अब अली अपने घर में मौजूद है। जनाब हुज्र इब्ने आदी, असहाब के मिलने का सिलसिला जारी है कि जनाब हुज्र इब्ने आदी हुजरे में दाखिल हुए। जनाब हुज्र कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ मौलाए कायनात के चेहरे को देख रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं, सिर्फ अली को देख रहे हैं और गिरिया कर रहे हैं। मौलाए कायनात ने पूछा, है हुज्र रोने का सबब क्या है? जनाब हुज्र कहते हैं, मौला आपके माथे पर जो पट्टी बंधी है उसका रंग जर्द है, उसका रंग जर्द है, लेकिन मौला मैं अंदाजा नहीं कर सकता कि आपकी खाल कहां पर है और आपकी पट्टी कहां पर है। इस हद तक मौलाए कायनात का चेहरा जर्द हो चुका था जहर की वजह से कि अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि कपड़े की जर्दी कहां है, मौलाए कायनात के चेहरे की जर्दी कौन सी है। अजीजाने गिरामी, वो वक्त भी आया कि मौलाए कायनात ने अपने तमाम बेटों को, तमाम बेटियों पर दो जुमले अगर तसव्वुर कर लिया तो आंसू ना रुकेंगे, तमाम बेटों तमाम बेटियों को जमा किया, वसीयतें करना शुरू की। इंशाअल्लाह कभी किसी मजलिस में मौलाए कायनात की वसीयतें अर्ज कर दूंगा। इमाम हसन को बुलाया, बुलाने के बाद अपने करीब खड़ा किया और इमाम हसन से कहा, बेटा हसन अपना हाथ आगे करो। इमाम हसन के हाथ को आगे किया, अपने तमाम बेटों, अपने तमाम बेटियों के हाथ इमाम हसन के हाथ में देना शुरू किया। ज़ैनब अपना हाथ लाओ, इमाम हसन के हाथ में दिया। उम्मे कुलसूम अपना हाथ लाओ, इमाम हसन के हाथ में दिया। और जब सबका हाथ इमाम हसन के हाथ में दे चुके तो एक जुमला कहा, ए हसन मेरे बाद तुम इमाम हो और तुम इन सबके वाली हो, वारिस हो। सबके हाथ तो मौलाए कायनात ने इमाम हसन के हाथ में दे दिए, बस एक हाथ था जो मौला अली ने इमाम हसन के हाथ में न दिया, वो किसी और का हाथ न था बल्कि अली के लाल अब्बास का हाथ। अज़ादारों, एक मर्तबा मौलाए अब्बास घर के एक कोने में खड़े हुए आंसू बहा रहे हैं। मौलाए कायनात ने एक मर्तबा जब हसन के हाथ में तमाम हाथों को दे दिया, अब अपने फर्जंद से कहते हैं, मेरे लाल फर्जंद तुम जरा सा पीछे हट जाओ, अरे मेरे लाल हुसैन तुम जरा सा आगे आ जाओ, तुम जरा सा आगे आ जाओ। मौला हुसैन आगे आए, ऐ मेरे लाल हुसैन अपना हाथ आगे बढ़ाओ। मौला हुसैन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरे लाल अब्बास अपना हाथ आगे बढ़ाओ। अब्बास का हाथ लिया, हुसैन के हाथ में दिया है। हुसैन तुम अब्बास के वाली हो, वारिस हो। जनाब उम्मुल बनीन ने रोना शुरू किया। किसी ने, मौला कायनात ने सबब पूछा। जनाब उम्मुल बनीन ने कहा, मौला आपने सबके हाथ तो हसन के हाथ में दे दिए, लेकिन मेरे लाल अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में क्यों दिया? मौला कायनात ने जवाब दिया है, उम्मुल बनीन मैं तो ना हूंगा, लेकिन 61 हिजरी में तुम जरूर मौजूद होगी। अरे 61 हिजरी में देख लेना कि मैंने अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में क्यों दिया। अरे अब्बास तो है ही वो शख्सियत कि जब इस दुनिया में आया तो आंखें खोलने से पहले हुसैन की जानिब अपने हाथ बढ़ा दिए, और जब इस दुनिया से जाने लगा तो हुसैन की बेटी के लिए अपने दोनों हाथ कटा दिए। जज़ाकुमुल्लाह, बस आखिरी जुमला और रहमतों को तमाम कर दिया। अज़ादारों, ये वसीयतें हो रही थी कि एक मर्तबा मौलाए कायनात ने मौला हुसैन से कहा कि ऐ मेरे लाल हुसैन, मैं तुमसे एक वसीयत करना चाहता हूँ। ऐ मेरे बाबा फरमाइए, ऐसे नहीं, अपने कान को मेरे लबों के करीब ले आओ। अज़ादारों, तसव्वुर कर लिया तो शायद आंसू ना रुकें। अपने कान को मेरे लबों के करीब ले आओ। मौला हुसैन मौला कायनात की जानिब झुके, अपने कान को मौला के लबहाए मुबारक तक ले गए। न जाने मौलाए कायनात ने क्या वसीयत की, इमाम हुसैन ने किसी को न बताया। बाद में लोग पूछते रहे कि मौला ने क्या वसीयत की थी, इमाम हुसैन ने किसी को न बताया। किसी ने पूछा कि मौला क्या वो वसीयत आप किसी को न बताएंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अज़ादारों, रोज़े आशूर आ गई, आशूर का मंजर है। अब्बास, कासिम, अली अकबर और मोहम्मद सब शहीद हो चुके। इमाम हुसैन के चेहरे पर जनाब अली असगर का खून है, इमाम हुसैन का दामन चाक है।
بدن تینوں سے زخمی ہے، سینے سے خون بہ رہا ہے، پورے بدن سے خون بہ رہا ہے کہ جب تمام اقربا شہید ہو چکے، ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام ایک خیمے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد ایک آواز دی، اے میری بہن زینب ذرا میرے قریب آ جاؤ، اے میری بہن زینب ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ ایک مرتبہ زینب قریب آئی، حسین نے جناب زینب کو زمین پر بٹھایا، خود زمین پر بیٹھ گئے۔ عزاداروں وصیت یاد ہے نا آپ کو، مولا نے کچھ وصیت کی ہے حسین کو۔ ایک مرتبہ دونوں بھائی بہن زمین پر بیٹھ گئے، اے میری بہن اے زینب ذرا اپنے شانوں سے ردا کو تو ہٹانا۔ زینب نے ایک مرتبہ ردا کو ہٹایا، حسین نے اپنا سر جھکایا، زینب کے شانوں پر بوسہ لیا۔ ارے زینب نے پوچھا ہے میرے بھیا بوسہ لینے کا سبب کیا تھا؟ اے زینب بابا نے آخری وقت میں کہا تھا اے حسین کربلا میں نہ ہوں گا۔ ارے دیکھو کربلا میں جب شہید ہونے کے لیے جانے لگنا، زینب کے شانوں پر میری جانب سے بوسہ لے لینا۔ ارے یہ وہی شان ہے جن پہ ریسمان۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہے جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو نام و خون کی حفاظت فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ دو اعلان آپ حضرات سماعت فرما لیں کہ کل اسی روزہ مبارک سے بعد نماز فجر مولا کائنات کے تابوت برآمد ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں کثیر سے کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں۔ اور اے روزہ دارو آؤ بقا کے یہ روز ہے، سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے، سرتاج سیاہ کی عزا کے یہ روز ہے کہ تم سے ودا شیر خدا کے یہ روز ہے، روزہ دارو قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہے، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہے، خاک بے وارثی ہے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں
پر، خاک بے ورسی ہے سروں پر، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا روزہ داروں کا ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ شب یہ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، شب یہ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، رو رہا ہے سحر کا ستارہ، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا، قبر میں سیدہ کو رلایا، ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا، قبر میں سیدہ کو رلایا، کیسے بچوں کا ہوگا گزارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ تیغ سر پہ علی کے لگی ہے، آج شام میں امامت بجھی ہے، تیغ سر پہ علی کے لگی ہے، آج شام میں امامت بجھی ہے، دل یتیموں کا ہے پارا پارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ گھر میں حیدر کے آہو فغاں ہے، عید نزدیک غم کا سماں ہے، گھر میں حیدر کے آہو فغاں ہے، نزدیک غم کا سماں ہے، ایسا رمضان آئے دوبارہ، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ ام کلثوم زینب سے بولی، آج بابا نے آنکھیں نہ کھولی، میں نے شانہ ہلا کر پکارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، یا علی مولا۔